اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمیسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 6 ہم پڑھ رہے تھے. آلریڈی ہمارے ساتھ اسکول ہیلتھ اینڈ ہیلتھ پروموشن ہے، تو آج ہم اس کا سیکشن بھی پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رول آف نرسز ان اسکول ہیلتھ. ٹھیک ہے، تو اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسکول کی کہ اسکول کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکول کی ہم ڈیفینیشن کریں گے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. School is defined as an educational institution where group of people pursue defined studies at a defined level, receive instruction from one more teacher, frequently interact with other officers and employees such as principal, various supervisors, maintenance staff, etc., usually housed in a single building. ٹھیک ہے، اسکول کسے کہتے ہیں؟ سمپل الفاظ میں اسکول سے مراد یہ ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا تعلیمی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تعلیمی ادارہ ہوتا ہے جہاں پر گروپ پر مشتمل لوگ جو ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں، کچھ خاص ٹائم کے لیے وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر ٹائم گزارتے ہیں اور اس ٹائم کے دوران جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیول کے مطابق کیا کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے ٹیچر سے جو ہے انسٹرکشن حاصل کرتے ہیں، ٹیچر جو ہے ان کو سکھاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اسی طرح سے ان کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، پھر ٹیچرز کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور اسی طرح سے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے ایک ہی بلڈنگ میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے جمع ہوئے ہوتے ہیں جو کہ مختلف ایج کے لوگ ہوتے ہیں اور سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے ایجوکیشن دینا، اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم پرووائڈ کرنا، ان کو جو ہے سکھانا، ان کے بیہیویئر میں امپروومنٹ لانا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس طرح کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اس کو ہم اسکول کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر. اوکے، ویری گڈ. پھر یہاں پر ہمارے ساتھ ایک دوسرا ٹرم آتا ہے جس کو ہم اسکول ہیلتھ کہتے ہیں. سمپل الفاظ میں اگر میں آپ کو اسکول ہیلتھ کی ڈیفینیشن کروں تو اسکول ہیلتھ اصل میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسکول ہیلتھ جو ہے اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر لوگوں کو ان کے صحت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان کو جو ہے صحت کے امپورٹنس کے حوالے سے جو ہے بتایا جاتا ہے، ان کو صحت کے ہمارے ساتھ جو مختلف پرسپیکٹیو ہے جس میں ہمارے ساتھ فزیکل، مینٹل، اسپریچول، کلچر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم سکھاتے ہیں، ان کو ہم ان میں شعور پیدا کرتے ہیں. تو اس کو سمپل الفاظ میں کہتے ہیں اسکول ہیلتھ. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکول ہیلتھ. یہاں پر آپ کو جو ڈیفینیشن دی ہے تو کہتے ہیں کہ اسکول ہیلتھ ریفرز ٹو دا اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ اسپریچول ویل بینگ اینڈ ناٹ merely the absence of disease or infirmity amongst people, teachers and other school personnel is called school health. ٹھیک ہے، تو پیپل سے مراد لوگ ہے، یہ ہمارے ساتھ پلورل فارم ہے پیپل کا. ٹھیک ہے، پیپل سے مراد لوگ ہے، لوگ. ٹھیک ہے، تو اسکول ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ اسکول میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان میں صحت کے حوالے سے جو ہے کیا کیا جاتا ہے، شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے، صحت کے امپورٹنس کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو ہے صحت مند رکھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جب لوگوں کو اسکولز میں جو ہے کیا کیا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس عمل کو ہم اسکول ہیلتھ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگ اسکول میں ہوا کرتے تھے تو کبھی کبھی جو ہے آپ کے اسکول میں کبھی کبھی مطلب یہ ہے کہ ڈینٹسٹ وغیرہ آ جاتے تھے جو کہ آپ کی تیت وغیرہ کی چیک اپ کرتے تھے، کبھی کبھی دوسرے ہیلتھ کیئر وزٹر جو ہے وہ آ جاتے تھے اور آپ لوگوں کی جو ہے کبھی بی پی چیک کیا کرتے تھے، کبھی آپ لوگوں کی جو ہے نارمل باڈی چیک اپ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ
اصل میں ہمارے ساتھ یہی پروسیس ہوتا ہے جس میں لوگوں کو صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے، پھر صحت کی امپورٹنس کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا ہے، پھر صحت کی کو کس طرح سے آپ لوگ میں اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اسکول ہیلتھ پروسیس کے دوران ہی ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکول ہیلتھ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے اسکول ہیلتھ سروسز۔ اسکول ہیلتھ سروسز سے کیا مراد ہے؟ اسکول ہیلتھ سروسز سے مراد یہ ہے کہ دا نیڈ بیس امپلائیز یا دا نیڈ بیس comprehensive services rendered to pupils, teachers and other personals in the schools to promote, protect their health and prevent and control disease and maintain health is called school health services۔ اسکول ہیلتھ سروسز اصل میں ہمارے ساتھ یہ وہ سروسز ہوتے ہیں جو کوئی مختلف سکولز وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، چاہے وہ ٹیچرس ہو، یا چاہے وہ دوسرے اسٹاف ممبرس ہو، ان کو جو ہے ان میں صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے، ان کو مختلف قسم کی بیماریوں سے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس سروسز کو اسکول ہیلتھ سروسز کہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر، کلیئر ہے۔ اوکے جی، ویری گڈ۔ اب ہم مزید آگے بڑھیں گے نیڈ فار اسکول ہیلتھ سروسز۔ سمپل الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول ہیلتھ سروسز کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہت ہی سمپل بات ہے اس کا، ٹھیک ہے، سمپل جواب ہے اس کا کہ اسکول ہیلتھ سروسز کی ہمیں اس وجہ سے ضرورت پڑتی ہے تاکہ اسکول میں موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو صحت کے حوالے سے ان کو بتایا جائے، ان کو جو ہے صحت کی اہمیت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر جو روٹین چیک اپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیک اپ بھی کر لیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تاکہ ان کو ان کے ہیلتھ سٹیٹس کے حوالے سے جو ہے بتایا جا سکے کہ ان کی ہیلتھ سٹیٹس جو ہے کیسی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اسکول ہیلتھ سروسز کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے اب ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اسکول چلڈرن کنسٹیٹیوٹ اے وائٹل اینڈ سبسٹینشیل سیگمنٹ آف دا پاپولیشن۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے ساتھ اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے آبادی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے، اور ہماری آبادی کا جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور ان کا اپنا ہی ایک وائٹل رول ہے، ٹھیک ہے، پاپولیشن میں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسکول چلڈرنز آر دا vulnerable section of the population by virtue of their physical, mental, emotional and social growth and development during this period۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں سوری، جو کہ اسکولوں میں ہوتے ہیں 1 کلاس سے لے کر 10 کلاس کے 10 کلاس تک کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان بچوں کی جو عمر ہوتی ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں عام طور پر تو یہ ایسی عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس عمر میں بچوں کو اتنا زیادہ ان میں عقل و شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں اگر ان کو ہم صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، صحت کے حوالے سے ہم ان میں شعور کو اجاگر کریں، صحت کے امپورٹنس کے حوالے سے ہم ان کو بتائیں، تو اس سے ان کی فزیکل، مینٹل، ایموشنل اور سوشل گروتھ اور ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت آسانی سے ہو جائیں گی، اور کسی قسم کی پرابلم کا جو ہے ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اسکول ہیلتھ سروسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول چلڈرن آر ایکسپوز ٹو ویریس اسٹریسفل سچویشن۔ دس سچویشن میں کاز مینٹل پرابلمس، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اینڈ افیکٹ گروتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ جو اسکول ایج کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ سٹیج میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ لوگ مختلف قسم کے اسٹریسفل سچویشن سے دو چار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کو جو ہے ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے اسٹریس جو ہے ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے ہوم ورک کے برڈن کی وجہ سے یہ لوگ اسٹریس میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے اسکول میں سختی کی وجہ سے اسٹریس کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی گھر کی طرف سے ان پر بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں ان کی جو مینٹل گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ میں نیگیٹو چینجز آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو گروتھ ہے وہ افیکٹ
ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں، یہ جب مختلف اسکول وزٹ کرتے ہیں تو وزٹ کرنے کے دوران ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو طلباء ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ان کو صحت کے حوالے سے بتایا جائے، ان کو جو ہے ان تمام سچویشن سے جو ہے آگاہ کیا جائے، تاکہ ان کے لیے یہ چیزیں نئی جو ہے وہ نہ رہیں، ان کو پہلے سے ہی پتہ ہو کہ اس طرح کے سچویشن ہو سکتے ہیں یا آتے ہیں، تو اس طرح کے سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آنے والے مسائل سے ان کو پہلے سے آگاہ کرنا اور پھر ان مسائل کے لیے سلوشن ان کو بتانا، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے اسکول ہیلتھ سروسز کا، جو کہ وہ مختلف اسکولوں میں وزٹ کر کے اس دوران جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ Children coming to Yes, school sir. belong to different socio-economic and cultural background which affect their health and nutritional status and require help and guidance in promoting, protecting and maintain their health and nutritional status۔ اسی طرح سے اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا جو معاشی اور معاشرتی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں ان کی صحت اور ان کی جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہے اس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی نیوٹریشنل سٹیٹس اور جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ چلڈرنس in the school age are prone to get specific health problem, various acute chronic condition which can be encountered during health period۔ اسی طرح سے اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس ایج میں ان کو صحت کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں، جس میں ایکیوٹ اور کرونک کنڈیشن دونوں آ جاتے ہیں۔ سو ان کرونک اور ایکیوٹ کنڈیشن سے بچنے کے لیے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مختلف اسکولز وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان ساری چیزوں سے کیا کرتے ہیں، باخبر کرتے ہیں، تاکہ ان کو جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہو اور وہ کسی بھی قسم کے مسائل کا شکار نہ ہو۔ ایم اینڈ آبجیکٹو، اسکول ہیلتھ سروسز کیوں ہوتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے یہ اسکول ہیلتھ سروسز جو ہے کام کرتے ہیں، تو اس پر اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو مقصد ہوتا ہے ان کا وہ یہی ہوتا ہے کہ پروٹیکٹ، پروموٹ اینڈ مینٹین ہیلتھ آف اسکول چلڈرن اینڈ ریڈیوس موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی ان دیم۔ ظاہری بات ہے اسکول ہیلتھ سروسز کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے، وہ جب اسکول وزٹ کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اسکولوں میں جا کر وہاں کے بچوں کو صحت کے حوالے سے بتانا ہے، صحت کی اہمیت کے حوالے سے بتانا ہے، صحت کو کیسے آپ لوگوں نے مینٹین رکھنا ہے، صحت مند کیسے آپ لوگوں نے رہنا ہے، لائف سٹائل کیسے صحت مند آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ تو یہ سب کچھ بتانا جو ہے ان کا کیا ہوتا ہے، ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے ایک تو بیماری کی جو شرح ہے وہ کم ہوں گی، جب بیماری کی شرح کم ہوں گی تو ایبسنٹزم جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ ڈیکریز ہوں گی، پھر بچے جو ہے وہ ایبسنٹیز نہیں کریں گے اور سارے بچے جو ہے وہ تعلیم بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، اموات کی جو شرح ہے، اس میں بھی بہت زیادہ کمی آئیں گی۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے اسکول ہیلتھ سروسز اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ان کے آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ کریٹ ہیلتھ کانشیسنیس امنگ اسکول ہیلتھ چلڈرن، دیئر پیرنٹس اینڈ ٹیچرز۔ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کرنا، ان کے پیرنٹس میں جو ہے صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کرنا، اور پھر اسی طرح سے اسکول میں جو پڑھانے والے ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، تو ان میں صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کرنا، یہ ہمارا ایک پہلا کیا ہوتا ہے، آبجیکٹیو ہوتا ہے، پہلا ایک مشن ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرووائڈ ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ وچ از کنڈکٹ conducive to comprehensive development of children۔ ایسا ماحول بچوں کو پرووائڈ کرنا، ایسا صحت مند اور سیف
ماحول بچوں کو پرووائڈ کرنا جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہو اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے. تو یہ ایک آبجیکٹو ہوتا ہے اسکول ہیلتھ سروسز کا. اس کے ساتھ ساتھ امپارٹ ہیلتھ انفارمیشن اینڈ کنڈکٹ ہیلتھ ایجوکیشن آن ویریس اسپیکٹ آف ہیلتھ فل لیونگ ان اسکول ہوم اینڈ کمیونٹی. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرنا، ان کو جو ہے انفارمیشن دینا، اور پھر اسی طرح سے ہیلتھ ایجوکیشن ان کو جو ہے کرانا، مختلف صحت کے حوالے سے مختلف جو اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، نظریے ہے، ان کے بیس پر جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے آبجیکٹیو ہوتے ہیں اسکول ہیلتھ سروسز کے. پریونٹ کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیز، مختلف کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچوں کو بچانا. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرنا، یہ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسکول ہیلتھ سروسز کا. تو اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹریٹ اینی ایبنارملٹی ڈیفیکٹس ڈیزیز ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ ڈو دا نیسیسری ریفرل اینڈ فالو اپ. اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں وہ جب وزٹ کرتے ہیں، تو جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ وزٹ کرنے کے بعد وہ اسکول میں موجود جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کی چیک اپ کرتے ہیں. کیوں؟ اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی بچہ کسی قسم کے خطرے کا شکار ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کو اس خطرے سے پہلے ہی جو ہے آگاہ کر کے ان خطرے کو جو ہے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ وہ کسی قسم کی بیماری کا شکار نہ ہو. تو اس مقصد کے لیے جو ہے اسکول ہیلتھ سروسز کام کرتے ہیں. انوالو ٹیچر، اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر پیرنٹس ان دا مینجمنٹ آف ہیلتھ اسپیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی یا اپنے اسٹوڈنٹ کی کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. ہیلپ دا ٹیچرز اینڈ چلڈرن میک اے کنسٹرکٹیو اینڈ پروٹیکٹیو یوز آف کو کریکولر اینڈ ایکسٹرا کیلیکولر ایکٹیویٹیز. اسی طرح سے ٹیچرز کو جو ہے بتایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ مختلف قسم کے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مقاصد کے لیے کیا کرتے ہیں، اسکول ہیلتھ سروسز اپنا رول پلے کرتے ہیں اور مختلف اسکول جو ہے وزٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے سم کامن پرابلم امنگ اسکول چلڈرن. اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر 10 میں سے 5 یا 6 8 لوگوں کو جو ہے لازمی طور پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کامن ہیلتھ پرابلم ہوتے ہیں اسکول کے بچوں میں تو اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اسکول کے بچے جو ہے وہ طرح طرح کے خوراک کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے جو دانت ہے، اپنی جو ماؤتھ ہے، اس کی کیئر جو ہے پراپر طریقے سے نہیں کرتے یا اس کے حوالے سے ان میں شعور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے اکثر اوقات ڈینٹل پرابلمز ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ مل نیوٹریشن کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں بغیر کسی سوچ سمجھے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو پیٹ کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گیسٹرو انٹسٹینل پرابلم ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پرابلم ہے جو کہ بچوں کو اسکول میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو سکن پرابلم ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ویژن پرابلم ہوتی ہے، بورڈ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اور بورڈ سے دور بیٹھے ہوئے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بورڈ سے پڑھنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈسپنیا کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ریسپائریٹری پرابلم کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کو شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے اپنے پرابلمس کو، تو اس کے لیے جو ہے اسکول ہیلتھ سروسز اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اسی طرح سے کچھ پرابلم ایسے بھی آپ کو بچوں میں ملیں گے کہ ان کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ روٹ ہوتے ہیں. اسکول میں تو
بہت زیادہ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارے جو کلاس والے بچے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کی ناک میں انہوں نے دم کر رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دم رکھ کر مطلب دم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارے بچوں کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، خود تو کام نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی کام کرنے نہیں دیتے۔ اسی طرح سے دوسرے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پرنسپلز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو پرنسپلز کو جو ہے اب ہم آگے ڈسکس کریں گے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بیس آن ہیلتھ نیڈز آف دا اسکول چلڈرن، ٹھیک ہے، اسکول ہیلتھ سروسز جب کسی بھی اسکول وزٹ کرتی ہے تو وزٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ کمیونٹی ہیلتھ وزٹر جب وزٹ کرتے ہیں کسی کمیونٹی میں تو سب سے پہلے اس کمیونٹی کے جو نیڈز ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آیا اس کمیونٹی میں وزٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ تو جو کمیونٹی یا جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں تو وہ اسکول میں موجود جو بچے ہوتے ہیں ان کے نیڈز کو دیکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، اسکول آتے ہیں اور ان کے نیڈز کے حوالے سے جو ہے کیا کرتے ہیں، پروگرامز ارینج کرتے ہیں۔ بی پلان ان کوآرڈینیشن ود اسکول ہیلتھ پرسنل پیرنٹس کمیونٹی پیپل، اسی طرح سے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں تو وہ اسکول میں موجود جو کیا ہوتے ہیں، جو اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیرنٹس ہوتے ہیں اور کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مل جل کر کیا کرتے ہیں، صحت کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکول ہیلتھ کونسل نیڈ ٹو بی سیٹ اپ ٹو فیسیلیٹیٹ کوآرڈینیشن امنگ دیم ٹو پلان اینڈ امپلیمنٹ اسکول ہیلتھ سروسز۔ جو اسکول ہیلتھ کونسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہیلتھ کے حوالے سے اسکول ہیلتھ سروسز کے حوالے سے جتنی بھی مطلب نیڈز ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو اس ریکوائرمنٹ کو کیا کرتے ہیں، وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پراپر پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ کو جو ہے پھر اسکول میں موجود جو بچے ہوتے ہیں، جو سٹاف ہوتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ بی پارٹ آف کمیونٹی ہیلتھ سروسز، اور اسی طرح سے جو کمیونٹی جی جو کمیونٹی ہیلتھ سروسز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں تو وہ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے ساتھ مل کر کولیبریٹ کر کے صحت کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ پرنسپل ہے، کچھ اصول ہے اسکول ہیلتھ سروسز کی جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی سر۔ اسی طرح سے مزید کہتے ہیں کہ emphasizes on preventive and promotive aspects۔ ظاہری بات ہے اسکول ہیلتھ سروسز کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو کسی بھی قسم کی بیماری کا شکار ہونے سے ان کو پریونٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کر کے وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل گزارے۔ تو اس پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ emphasizes on health education to promote, protect, improve and maintain health of children and staff, and rather than health education should be integrated in regular health curriculum۔ اسی طرح سے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہے وہ اس بات پر بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اسکول میں موجود جو بچے ہیں، جو اسٹاف ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں جو ہے صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کیا جائے کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنے ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے، کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، امپروو کرنا ہے، اور اپنی صحت کو جو ہے آپ لوگوں نے مینٹین رکھنا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو رولز رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ emphasizes on learning through active and desirable participation۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر وہ زور دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کیا کرے، پارٹیسپیٹ کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ان کی جو صحت ہے اس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بی آن گوئنگ اینڈ کنٹینیوس پروگرام، اسی طرح سے
ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پروگرام جو ہے ان کو منعقد کیا جائے، ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے لوگوں میں شعور کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ سال میں بس ایک دفعہ کوئی پروگرام ارینج کیا جاتا ہے اور سارا سال جو ہے صحت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مسلسل جو ہے تقریباً مہینے میں ایک بار، ٹھیک ہے، ہر مہینے میں ایک بار لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو جو ہے صحت کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے۔ ہیو این افیکٹو سسٹم آف ریکارڈ کیپنگ اینڈ رپورٹنگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہے وہ اس بات پر بھی بہت زور دیتی ہیں کہ وہ کیا کرے، جو اسکول والے ہیں وہ ان بچوں کے صحت کے حوالے سے اپنے ساتھ ریکارڈ بھی رکھے، اور اگر کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ کیا ہو، قابل طلب غور ہو، ٹھیک ہے، اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ آگے جو سروسز ہیں ان کو دے، تاکہ وہ اس کے لیے جو ہے پراپر سٹیپس لے، لوگوں کو جو ہے کیا کرے، اس کے لیے تیار کرے ٹریننگ کے لیے۔ پھر اب ہم آتے ہیں کمپوننٹس کے بارے میں، تو کمپوننٹس کو جو ہے اب ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہیلتھ پروموٹیو اینڈ پروٹیکٹیو سروسز میں ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ پہلا کمپوننٹ ہے۔ تو یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ہولسم اسکول انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، کہ مختلف اسکولوں میں وزٹ کر کے وہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے بتایا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مینٹیننس آف پرسنل ہائیجین، ان میں جو ہے اس بارے میں شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیسے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر مختلف قسم کی بیماریوں سے خود کو اور اپنے آس پاس لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو پہلا جو کمپوننٹ ہمارے ساتھ آتا ہے اسکول ہیلتھ سروسز کا وہ ہے ہیلتھ پروموٹیو اینڈ پروٹیکٹیو سروسز۔ اسی طرح سے اس میں ہمارے ساتھ پھر نیوٹریشنل سروسز بھی آ جاتی ہے، جو کہ غذا کے حوالے سے لوگوں میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں۔ ریکریشنل ایکٹیویٹیز سروسز بھی ہماری آ جاتی ہے، جس میں بچوں کو جو ہے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرے، مختلف قسم کی کریٹیو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ کسی بھی قسم کے اگر ٹینشن سٹریس کا شکار ہو تو اس سے وہ جو ہے اس سٹریسفل سچویشن سے ان کا مائنڈ کیا ہوگا؟ ڈائیورٹ ہوگا، اور وہ ٹینشن فری جو ہے اپنے آپ کو فیل کریں گے۔ اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ آف چلڈرن، ٹھیک ہے، بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ رول پلے کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی ایموشنل مینٹل ایبلٹیز وغیرہ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ہیلتھ ایجوکیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے ایجوکیشن، امیونائزیشن، یہ ہمارے ساتھ ایک سروسز ہے جس میں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچوں کو امیونائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کے بیماری کا شکار نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھراپیوٹک میئرز ہوتے ہیں، تو تھراپیوٹک میئرز میں ہمارے ساتھ ہیلتھ اپریزل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان کو جو ہے صحت کی اہمیت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ اینڈ فالو اپ ہمارے ساتھ یہ دوسری تھراپیوٹک میئرمنٹ آ جاتی ہے، جس میں جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ٹائم ٹو ٹائم ان کی جو ہے فالو اپ کی جاتی ہے، مطلب ان کی چیک اپ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ اینڈ ایمرجنسی کیئر، اس کے حوالے سے بچوں میں شعور کو اجاگر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے وہ خود سے ایمرجنسی یا فرسٹ ایڈ کیئر جو ہے خود اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور جو سٹاف ممبرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی کیئر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ پھر ریہیبلیٹیٹیو سروسز آ جاتی ہے، جس میں ہمارے ساتھ جو ایب نارمل لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو معذور طبقہ ہوتا ہے، معذور بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیسے ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ان کو کیسے چلا سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے ان کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی محرومی سے بچانے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو ریہیبلیٹیٹیو سروسز میں بچوں کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بتائی جاتی ہیں۔ پھر اسکول ہیلتھ ریکارڈز آ جاتے ہیں، جس میں بچوں کے جو
اسکول میں ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہوتی ہے، ان کی جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پراپر مارکس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. تو یہ سارا پراپر چیک اپ کرنے کے لیے یا ان پر چیک اپ رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. اسکول ہیلتھ ٹیم آ جاتی ہے. تو اسکول ہیلتھ ٹیم میں ظاہر بات ہے اس میں آپ کے پاس ایک تو جو اسکول ہیلتھ سروسز میں جو اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، ایک اسکول میں موجود جو ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، پرنسپلز آ جاتے ہیں، پھر کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں، پھر بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے اسکول ہیلتھ ٹیم میں کیا آتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پرنسپل کا میں نے آپ کو بتایا کہ پرنسپل جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو اسکول ہیلتھ ٹیم ہے اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سو سیٹ اپ اسکول ہیلتھ کمیونٹی جو ہے ان کا یہ رول ہوتا ہے کہ یہ اسکول ہیلتھ کمیونٹی کو جو ہے سیٹ اپ کر سکتی ہے. اپروول فار اسکول ہیلتھ پروگرام، اسکول ہیلتھ پروگرام کے حوالے سے اپروول دے سکتی ہے. انشور ٹیچرس ٹریننگ، ٹیچرس کو جو ہے اسکول ہیلتھ کے حوالے سے ٹریننگ جو ہے اس کو یقینی بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ٹیچرس کو پتہ ہو کہ کیسے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ایڈ یا ایمرجنسی کیئر دے سکتے ہیں. انشور مینٹیننس آف ہیلتھ ریکارڈ کو مینٹین رکھنے کی جو انشورٹی ہے اس کو یہ کر سکتی ہے. انشور دا پیرنٹس پارٹیسپیٹ ان دا چائلڈ کیئر، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو پرنسپل ہوتی ہے وہ اس بات کی بھی یقین دہانی کراتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ آیا جو بچے ہیں ہمارے ساتھ اسکول میں تو ان کے والدین اپنے بچوں کی صحت کے لیے کانشیس ہے یا نہیں، صحت کے لیے جو ہے سیریس ہے یا نہیں، وہ صحت کے لیے جو ہے کچھ اقدامات کرتے ہیں یا نہیں. تو ان ساری چیزوں کو یقینی بنانے کے لیے جو پرنسپل ہوتی ہے اسکول کی وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. پھر ٹیچرز آ جاتے ہیں. تو ڈیلی انسپیکشن آف چلڈرن کی روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن کی جاتی ہے. ڈیلی آبزرویشن آف چلڈرن، بچوں کو روزانہ دیکھا جاتا ہے. ہیلپ ان کنٹرول کمیونیکیبل ڈیزیزز میں ان کنٹرول کرنے میں بچوں کی مدد کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو بچے بیمار ہوتے ہیں ان کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ گھر واپس جائے، ٹھیک ہے. انفارمنگ پیرنٹ اباؤٹ مینٹین فالو اپ، پیرنٹس کو جو ہے ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پراپر چیک اپ مینٹین رکھے. مینٹیننس آف ریکارڈ کو مینٹین رکھنے کا کام بھی ٹیچرز کا ہوتا ہے. اور جو فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کیئر ہوتی ہیں تو یہ بھی جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سب اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہر ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. جی سر. اچھا جی، پھر اس کے پیرنٹس آ جاتے ہیں. تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، پرووائڈنگ انفارمیشن ریگارڈنگ پاسٹ اینڈ پریزنٹ ہسٹری آف میڈیکل پرابلم اینڈ امیونائزیشن اسٹیٹس. کہ پیرنٹ جو ہے اپنے بچوں کی جو پاسٹ اور پریزنٹ میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے رپورٹ جو ہے اسکول والوں کو دیتے ہیں. امیونائزیشن اسٹیٹس کے حوالے سے بتاتے ہیں. پارٹیسپیٹ اینڈ کوآپریٹ ان فزیکل مینٹل میڈیکل ایگزامینیشن آف چلڈرن. اسی طرح سے جب بچوں کی فزیکل میڈیکل ایگزامینیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں شوق سے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. ہیلپ ان کریکشن آف ڈیفیکٹ. اسی طرح سے بچوں میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو ہیلپ کرنے میں پیرنٹ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوآپریٹ کرتے ہیں. انوالونگ ان پلاننگ امپلیمنٹیشن اینڈ ایوالویشن آف اسکول ہیلتھ پروگرام. اسی طرح سے جو اسکول ہیلتھ پروگرام ہوتے ہیں تو اس کی پلاننگ پر امپلیمنٹیشن کرنا اور اس کی ایوالویشن میں بھی یہ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر کیا کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنے کمیونٹی میں موجود لوگوں کی صحت کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ کیا رہیں، پروٹیکٹیو رہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا سیکشن بی جو ہے ہم کل سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، جو کہ ہمارے ساتھ رول آف نرسز ان اسکول ہیلتھ میں نرسز کا کیا کردار ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کل کی کلاس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر رہے تھے، اس کو ڈسکس کر رہے تھے. وعلیکم السلام فرا. اچھا جی، تو اسکول کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکول جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جہاں پر جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں تو سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو تعلیم دی جائے، ان کی بیہیویئر میں پازیٹیو چینجز لائے جائے.
تو اس مقصد کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ محنت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک خاص جگہ پر کی جاتی ہے. تو اس خاص جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس خاص جگہ کو ہم اسکول کہتے ہیں. پھر اسکول ہیلتھ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکول ہیلتھ اصل سے میں اس سے مراد یہ ہے کہ اسکول ہیلتھ یہ ہمارے ساتھ وہ عمل ہوتا ہے جس میں اسکول میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہیلتھ کیئر وزٹرز ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اسٹاف کو، جتنے بھی عملہ ہوتا ہے ان سب کو جو ہے صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں، صحت کی اہمیت کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک خاص پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے اور اس پروسیس کو ہم اسکول ہیلتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے پچھلے کلاس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی تھی. اسی طرح سے ہمارا جو اس کے بعد ہمارے جو ٹاپکس تھے، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس میں ہم وہ ٹاپکس پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ کون سا ٹاپک ہے؟ اسکول ہیلتھ تھیم. اسکول ہیلتھ تھیم میں جو ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو اسکول ہیلتھ تھیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے ایک ٹیم جو ہے بن جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسکول کے پرنسپل ہوتے ہیں تو وہ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو اسٹاف ہوتی ہے، تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے اسکول میں موجود جو بچے ہوتے ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایک خاص رول ہوتا ہے. تو یہ ہم پچھلے کلاس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہم پڑھ چکے تھے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے کمیونٹی. کمیونٹی کسے کہتے ہیں؟ کمیونٹی آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک گروپ پر مشتمل لوگ جو ہے کسی خاص علاقے میں رہتے ہو اور ان کے جو ہے اپنے جو ریسورسز ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہو، ایک دوسرے پر وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے ہی وہ اپنی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو اس سے لوگ جہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہو، ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے ہو، زندگی گزر بسر کر رہے ہو، تو اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں. تو کمیونٹی کا کیا رول ہوتا ہے اسکول ہیلتھ ٹیم میں؟ تو کمیونٹی پرووائڈنگ سوٹیبل لینڈ فار اسکول بلڈنگ، ٹھیک ہے. کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اسکول بلڈنگ کے لیے ایک ایسی جگہ دیکھتے ہیں جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے سوٹیبل ہو، ہر جگہ سے لوگ وہاں تک جو ہے رسائی حاصل کرے اور اسکول سے جو ہے تعلیم حاصل کرے آسانی سے. اسی طرح سے پرووائڈنگ فنڈز اینڈ لیو اور ان بلڈنگ پراپر اسکول، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کمیونٹی کا رول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسکول والوں کو جو ہے وقتاً فوقتاً فنڈ پرووائڈ کرتے رہے، فنڈ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی مالی امداد کرتے رہے، ان کے لیے پراپر لیبارٹریز جو ہے وہ بنائے جائے، ٹھیک ہے، لائبریریز جو ہے وہ بنائے جائیں جہاں پر بچے جو ہے وہ بیٹھ کر مختلف کتابیں پڑھے اور اپنی جو تعلیم ہے اس کو آسانی سے حاصل کرے. پارٹیسپیشن ان اسکول ہیلتھ کمیٹیز اینڈ کنٹریبیوٹ دا انفارمیشن ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کمیونٹی جو ہے اپنا یہ رول بھی پلے کر سکتے ہیں کہ وہ اسکول ہیلتھ کمیٹیز کے ساتھ جو ہے پارٹیسپیشن کر کے اور مختلف جو انفارمیشنل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو اسکول ہیلتھ ٹیم ہوگی ان کو ایک طرح کی انکریجمنٹ ملے گی، ان کی حوصلہ افزائی ہوں گی اور وہ پھر بہت ایکٹیولی جو ہے بچوں کے صحت کے حوالے سے کیا کریں گے؟ کام کریں گے. پارٹیسپیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف پروگرام ایکٹیویٹیز. اسی طرح سے کمیونٹی جو ہے یہ رول بھی پلے کر سکتے ہیں کہ مختلف جو پروگرام ایکٹیویٹیز پلان کی ہوئی ہوتی ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. موٹیویٹنگ پیرنٹس ٹو اینڈ دیئر چلڈرن ٹو دا اسکول اینڈ ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کمیونٹی کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں موجود جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے والدین کو کیا کرتے ہیں؟ موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال جو ہے وہ لازمی طور پر رکھے یا کیسے وہ اپنے بچوں کے صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کا ایک اپنا خاص رول ہوتا ہے جو کہ اسکول ہیلتھ ٹیم کے ساتھ مل جل کر کیا کرتے ہیں؟ اس رول کو پرفارم کرتے ہیں.
اسی طرح سے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اسکول کے، تو بچوں کا بھی اپنا ہی ایک خاص رول ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ لرن ویلیوز آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایگزامینیشن، پرسنل ہائیجین، گڈ نیوٹریشن، انوائرمنٹل سینیٹیشن ایکسیٹرا۔ اسی طرح سے جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان سب چیزوں کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میڈیکل اور ہیلتھ ایگزامینیشن ہے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، پرسنل ہائیجین جو ہے یہ کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، گڈ نیوٹریشن، انوائرمنٹل سینیٹیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے کتنی اہم ہے ہمارے صحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے، یا اس کے بارے میں جو ہے ان کو سیکھنا چاہیے۔ کوپریٹ ان ویریس اسپیکٹ آف اسکول ہیلتھ پروگرام۔ اسی طرح سے اسکول میں جو ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوپریٹ کرتے رہے، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی لرننگ ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ ان کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ ڈیولپ پازیٹیو ہیبٹس اینڈ ہیلتھ فل لیونگ ایکٹیویٹیز ایز ایجوکیٹڈ اپون۔ اسی طرح سے جب یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ایسا رویہ اختیار کریں جو کہ پازیٹیو ہو، جس سے ان کے صحت پر جو ہے اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں موجود دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر ان سے سیکھے، تو اس طرح کا پازیٹیو ہیبٹ جو ہے انہوں نے کیا کرنا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈ دس نالج ٹو ادر ممبرس آف دا کمیونٹی، اور انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے اپنے ساتھ نہیں رکھنا، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ دوسرے لوگوں کے جو علم ہے اس میں بھی کیا کرنا ہے، انہوں نے اضافہ کرنا ہے۔ کیسے؟ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو سکھاتے رہے وقتاً فوقتاً۔ تو اس طرح سے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان میں شعور پیدا ہوگا، اور ایک ایجوکیٹڈ کمیونٹی جو ہے وہ بنے گی۔ پھر اسی طرح سے جو میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس کرتے ہیں، اس کے لیے پرسکرائب مطلب جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے اس کو خود ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس کو جو ہے کسی اسپیشلسٹ کو ریفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انشور فالو اپ آف دا پروموٹیو اینڈ پریونٹیو پروگرام، جو پروموٹیو اور پریونٹیو پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے پیشنٹس کو کیا کرتے ہیں، ان کی فالو اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی چیک اپ کرتے ہیں۔ انسپیکشن آف اسکول انوائرمنٹ اینڈ سینیٹیشن۔ اسی طرح سے جو میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں ان کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اسکول کا جو ماحول ہوتا ہے، وہاں کا جو سینیٹیشن سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے، چیک کرتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسکول والے جو ہے وہ بچوں کی صحت کے حوالے سے کانشیس ہے یا نہیں۔ ہولڈنگ میٹنگ ود پیرنٹس اینڈ ٹیچر۔ اسی طرح سے وقتاً فوقتاً وہ اسکول میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور بچوں کے والدین کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرتے ہیں۔ انشورنگ مینٹیننس آف ریکارڈ اینڈ رپورٹ۔ اسی طرح سے صحت کے حوالے سے جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے اور رپورٹ ہوتے ہیں اس کی یقین دہانی کرانے کا کام جو ہے وہ میڈیکل آفیسرز کا ہوتا ہے۔ اور آخر میں پروگرام جتنے بھی اسکول کے میں جو ہے ارینج کیے ہوتے ہیں تو اس کی ایوالویشن کرنا بھی یہ میڈیکل آفیسر کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ایک خاص ٹائم پیریڈ میں کی گئی ہیں تو اس سے لوگوں کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس پر کیا اثر پڑا ہے، لوگوں کی جو ایجوکیشنل لیول ہے اس پر کیا اثر پڑا ہے، لوگوں کے بیہیویئر پر کیا اثر پڑا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے میڈیکل آفیسرز کیا کرتے ہیں، ایوالویشن کرتے ہیں۔ پھر جو اسکول ہیلتھ نرسز ہوتے ہیں تو اسکول ہیلتھ نرسز کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ پروموشن اینڈ اسپیسیفک پروٹیکشن، مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں اور کیسے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بچوں کو بتاتے ہیں۔ ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ۔ اسی طرح سے بیماری کی بڑھنے سے پہلے ہی بیماری کو ڈائگنوز کرنا اور اس کا علاج جو ہے بتانا، تو یہ نرسز کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے۔ مختلف قسم کی کمپلیکیشن اور سے بچانا، اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈسیبل ہو تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا یہ نرسز کی رسپانسبلٹی میں آتی ہے۔ لیجن ایکٹیویٹیز مطلب فری ٹائم میں
کریٹیو ایکٹیویٹیز جو ہے اسٹوڈنٹ سے کروانا، یہ نرسز کی رسپانسبلٹی میں آتی ہے۔ کوآرڈینیشن کرنا دوسرے ہیلتھ کیئر ممبرس کے ساتھ مل کر آبجیکٹیوز پر کام کرنا، یا جو اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر آبجیکٹیوز پر کام کرنا، پھر آخر میں ان ساری چیزوں کی ایوالویشن کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دینا، ان کو گائیڈنس کرنا، یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے اسکول ہیلتھ نرسز کی ذمے میں آتی ہیں۔ کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر۔ اوکے جی، ویری گڈ۔ اسکول ہیلتھ ٹیم، تو اسکول ہیلتھ ٹیم آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسکول ہیلتھ ٹیم جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ ٹیم ہوتی ہے جو کہ ابھی ہم نے یہ سارے ون بائی ون ڈسکس کی، یہ سارے مل کر کیا کرتے ہیں، اسکول ہیلتھ ٹیم کو بناتے ہیں۔ تو اسکول ہیلتھ ٹیم جو ہے یہ اسکول میڈیکل آفیسر، اسکول ہیلتھ نرس اینڈ ایگزیلری ہیلتھ ورکر، مطلب جو ہیلتھ کیئر ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو دوسرے اسسٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ایگزیلری ہیلتھ ورکرز کہتے ہیں۔ ٹیچرز ہو گئے، پیرنٹس ہو گئے، اسٹوڈنٹس اور ریپرزنٹیٹیو مطلب جو سی آر ہوتے ہیں، اور جو کمیونٹی ہوتی ہے، تو یہ سارے مل کر کیا کرتے ہیں، اسکول ہیلتھ ٹیم کو بناتے ہیں۔ تو اسکول ہیلتھ ٹیم جو ہے ان ساروں سے مل کر کیا ہوتا ہے، بنتا ہے۔ کلیئر ہے؟ فنکشن Yes, آف sir. اسکول ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسکول ہیلتھ ٹیم کے جو فنکشن ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ امپورٹنٹ رول ان پروموٹنگ دا ہیلتھ آف دا اسکول چلڈرن، اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے صحت کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسیس اسکول ہیلتھ نیڈس پلاننگ، آرگنائزنگ اینڈ امپلیمنٹ آف اسکول ایکٹیویٹیز، اسی طرح سے اسکول میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے صحت کے حوالے سے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اسی کے مطابق جو ہے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کرنے کے بعد اس کو آرگنائز کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اسکول میں موجود جتنے بھی چلڈرنس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ہیلتھ نیڈس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایوالویٹس دا اسکول ہیلتھ پروگرام اینڈ ایکٹیویٹیز امپلیمنٹڈ، جتنے بھی اسکول ہیلتھ پروگرام ہوتے ہیں اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز امپلیمنٹ کیے گئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس پر، تو اس کی ایوالویشن کرتے ہیں کہ اس سے اسٹوڈنٹس اور ان کے بیہیویئر پر کتنا پرسنٹ پازیٹیو افیکٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے آنے والے دنوں کے لیے جو ہے پلاننگ کرنا۔ تو یہ سارے جو ہے اسکول ہیلتھ ٹیم کے کیا ہوتے ہیں، فنکشن ہے، کام ہے جو کہ اسکول ہیلتھ ٹیم کیا کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں اس کو۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ مزید آگے جاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اسکول پرنسپل کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، آلریڈی میں نے آپ کو پہلے ہی سلائیڈ میں بتائی تھی، تو وہی باتیں آپ کو یہاں پر دوبارہ بتائی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انشور دیٹ اسکول ہیلتھ پروگرام ہیز اپروول اینڈ سپورٹ آف دا اسکول ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، پرنسپل جو ہے وہ اس بات کی کیا کرتے ہیں، یقین دہانی کرتے ہیں کہ اسکول میں بچوں کی صحت کے حوالے سے جتنے بھی پروگرامز جو ہے وہ پلان ہوئے ہیں تو اس کو اپروو کیا جائے، اس پر فوری عمل کیا جائے، اور جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس اسکول ہیلتھ پروگرام کو کیا کرے، سپورٹ کرے، اس کے لیے اقدامات اٹھائے۔ انشور اسکول ٹیچرز آر ایڈیکوائٹلی ٹرین فار ہیلتھ کیئر آف چلڈرن، اسکول چلڈرن، اسی طرح سے جو پرنسپل ہوتی ہیں وہ اس بات کی بھی یقین دہانی کراتی ہیں کہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان میں صحت کے حوالے سے ان میں شعور ہو، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہو اس صحت کی اہمیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ پھر آسانی سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں گی۔ انشور پیرنٹس آر انوالو ان فالو اپ آف دا اسکول چلڈرن، اسی طرح سے جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرتے ہیں کہ جو بچوں کے والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے صحت کے لیے جو ہے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں کیا کرے، پارٹیسپیٹ کرے۔ تو اس بات کی یقین دہانی کرنا اس کی رسپانسبلٹی پرنسپل پر ہوتی ہے۔ پرووائڈ فیسلٹیز فار امپلیمنٹیشن آف اسکول ہیلتھ ایکٹیویٹیز، اسی طرح سے اسکول میں صحت کے حوالے سے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کام بھی کس کا ہوتا ہے، پرنسپل کا ہی ہوتا ہے۔ سیٹ اپ اسکول ہیلتھ کمیٹی، اسکول کے لیے اسکول ہیلتھ کمیٹی کو ترتیب دیتے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی جو ہیلتھ ریکارڈ ہے اس کو جو ہے مینٹین رکھنے کی رسپانسبلٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ پرنسپل کے پاس ہوتی ہے۔ اسکول ٹیچرز کے فنکشن کیا ہے تو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، وہی باتیں جو پہلے ہم نے ڈائیگرام کے فارم میں پڑھی ہیں تو وہی باتیں ہیں، اس میں کوئی دوسری نئی بات نہیں ہے، آپ پھر اس کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پیرنٹس کا رول کیا ہے وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کمیونٹی کا رول کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میڈیکل آفیسر کا رول کیا ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا، وہی پوائنٹس یہاں پر دوبارہ مینشن کیے گئے ہیں۔ اسکول چلڈرنس کا رول کیا ہوتا ہے، دیکھیے وہی باتیں ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے یہاں پر آپ کو مینشن کی گئی ہیں۔ پھر جو اسکول ہیلتھ نرسز ہیں ان کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ بھی آلریڈی میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آلریڈی ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طرح سے پریونشن آف کمپلیکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ادر جو فنکشن ہے وہ ہیلتھ ریکارڈ کو مینٹین رکھنا، پیشنٹس کو گائیڈ کرنا، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا، اسی طرح سے جو اسکول ہیلتھ کلینک ہے اس کو مینیج کرنا، مختلف کانفرنسز ٹیچرز کے ساتھ اس کو ارینج کرنا، یہ ساری رسپانسبلٹیز جو اسکول ہیلتھ نرسز ہوتی ہے اس کے ذمے میں آتی ہے۔ دوسرے جو رولز ہے، ٹھیک ہے، اسکول ہیلتھ نرسز کے وہ یہی ہیں کہ یہ کیا کرتی ہیں، اسکول ہیلتھ کنسلٹنٹ کے طور پر بھی رول پلے کرتی ہے، پریکٹیشنر کے طور پر بھی کرتی ہے، پلانر کے طور پر بھی یہ رول پلے کرتی ہے، آرگنائزر، کوآرڈینیٹر، گائیڈر، سپروائزر، ایجوکیٹر، ٹرینر اور کاؤنسلر کے طور پر یہ مختلف رولز ہیں جو کہ اسکول ہیلتھ نرس جو ہے وہ کیا کرتی ہے، مختلف سچویشن میں ایسے رولز پلے کرتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 6 کا پارٹ بی جو کہ آج ختم ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔